بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کامل آدمی پر ہر چیز مسخر۔ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان پکا ہو، یقین کامل ہو، تو یہ مومن خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے۔ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ زمین پر ان کا حکم چلتا تھا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق 4 چیزوں سے بنی، آگ سے، ہوا سے، پانی سے اور مٹی سے۔ چاروں پر ان کا حکم لاگو ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ زمین پر زلزلہ آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا، اے زمین تو کیوں ہل رہی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ ان کی یہ بات سن کر زمین کا زلزلہ رک گیا، زمین پر حکم چل رہا ہے۔ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا، یا ساریۃ الجبل، ہوا ان کے پیغام کو سینکڑوں میل دور پہنچا دیتی ہے، ہوا پر ان کا حکم چل رہا ہے۔ دریائے نیل کا پانی نہیں چل رہا تھا، دریائے نیل کو رخا لکھتے ہیں۔ دریائے نیل تو اگر اپنی مرضی سے چل رہا تھا تو نہ چل، اور اگر اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہا تھا تو امیر المؤمنین تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو چل پڑ۔ دریائے نیل چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آج تک دریائے نیل کا پانی چل رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا حکم پانی پر چل رہا ہے۔ مدینہ طیبہ کی ایک طرف سے آگ نکلتی ہے جس کو حرہ شرقیہ کہتے ہیں، اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ جائیں اور اس آگ کو واپس ڈھکیل دیں۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نفل پڑھی اور آگ کے پاس جا کر چادر کو چابک کی طرح استعمال کیا۔ جیسے انسان کسی حیوان کو واپس اپنی جگہ ڈھکیلتا ہے، وہ چادر کے ذریعے آگ کو چابک مارتے گئے اور آگ کو واپس ڈھکیلتے گئے،
حتیٰ کہ جہاں سے آگ نکلی تھی وہیں واپس چلی گئی۔ تو دیکھیے ایمان کے بنانے کی وجہ سے ہوا پر حکم چل رہا ہے، پانی پر حکم چلتا ہے، زمین پر حکم چلتا ہے اور آگ پر حکم چلتا ہے۔ صحیح شہنشاہی تو یہی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھائیں گے بادشاہی کا۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ مہمان آ گئے۔ کھانے کا وقت ہو گیا۔ خادمہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگی اچھا اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو کھانا بھی وہی بھیجے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے ایک آدمی نے کہا کھانا لایا ہوں۔ خادمہ نے جا کر کھانا پکڑا اور لے آئی۔ پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا جی 9 روٹیاں ہیں۔ کہنے لگی مہمان 10 ہیں اور روٹیاں 9 ہیں، یہ میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہے، واپس لے جاؤ۔ خادمہ نے واپس کر دی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کسی نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا تو پتہ چلا کہ کوئی کھانا لایا ہے۔ فرمایا روٹیاں گنو۔ بتایا جی 9 روٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ میری روٹیاں نہیں ہیں، واپس لے جاؤ۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ کہا روٹیاں گنو۔ اس نے بتایا کہ روٹیاں 9 ہیں۔ اب خادمہ نے کہا جی اب تیسری مرتبہ وہ لے کر آیا ہے، آپ ہر دفعہ واپس کر رہی ہیں، اب تو لے ہی لیں۔ تو انہوں نے فرمایا سن، میں نے آج صبح اللہ کے راستے میں سائل کو یعنی مانگنے والے کو ایک روٹی دی تھی، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اس کو اس کا 10 گنا بدلہ ملے گا، اس لیے میری 10 روٹیاں ہونی چاہیے۔ خادمہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا جی وہ 10 ہی لے کر آیا تھا، 1 روٹی میں نے اپنے کھانے کے لیے رکھ لی تھی۔ اللہ کی ذات پر ان کا اتنا یقین بنا ہوا تھا کہ فرمایا میری 10 ہی روٹیاں ہو سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابہ میں سے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ آگے دشمن کی فوج ہے اور درمیان میں دریا۔ اللہ کی شان، انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور گھوڑے چلتے چلتے بالآخر دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور آگے جا کر انہوں نے پوچھا کسی کی کوئی چیز دریا میں گری تو نہیں؟ ایک صحابی نے کہا میرا لکڑی کا پیالہ تھا وہ دریا میں گر گیا ہے۔ دریا کو حکم دیتے ہیں کہ لکڑی کا پیالہ واپس کر۔ ایک پانی کی لہر آتی ہے اور لکڑی کے اس پیالے کو بھی کنارے پر ڈال دیتی ہے۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو ایمان بنانے پر اللہ رب العزت بندے کو دنیا میں بھی ایسی کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ افریقہ کے جنگل میں صحابہ کو رات آ گئی تو ایک صحابی نے درخت پر چڑھ کر اعلان کیا اے جنگل کے جانوروں، آج یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرا ہے، جنگل خالی کر دو۔ یہ اعلان سن کر شیر بھی جا رہا ہے، ہاتھی بھی چلا جا رہا ہے، چیتا بھی جا رہا ہے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے آپ کو یہ بات کس نے سکھائی؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ بات ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے اچھا ہمیں بھی تم اپنا جیسا بنا لو۔
چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جنگل کے جانور بھی بات مانتے تھے۔ ایک مدرسے کے خازن ایک نواب صاحب تھے، وہ تہجد گزار تھے۔ ان کے پاس مدرسے کے پیسے ہوا کرتے تھے۔ جس جگہ پر مدرسے کے پیسے رکھتے تھے اسی جگہ ان کے اپنے پیسے بھی ہوتے تھے۔ اس الماری کو انہوں نے چھوٹا سا تالا لگایا ہوا تھا۔ ایک دن تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ چور آیا ہوا ہے اور وہ اس تالے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہ اللہ کے ایسے بندے تھے۔ وضو کر کے نفل پڑھنے لگ گئے اور وہ تالا توڑنے کی کوشش میں لگا رہا۔ اس سے تالا ہی نہ ٹوٹ رہا ہے، حتیٰ کہ جب فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا وہ مصلی سے اٹھ کر آئے اور کہنے لگے، ارے بھائی، اگر ساری رات میں تالا تجھ سے نہیں ٹوٹا تو اب کہاں سے ٹوٹے گا؟ یہ سن کر چور نے سمجھا اب گھر کے لوگ جاگ گئے ہیں، چنانچہ وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھی۔ ان کا تقیہ کلام تھا، اللہ کے فضل سے، یعنی جب بھی وہ کوئی بات کرتے تو وہ کہتے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، اللہ کے فضل سے ایسا ہوا۔ وہ نماز پڑھ کر امام صاحب سے کہنے لگے، حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ امام صاحب ان کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا، آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ انہوں نے کہا، کیا مطلب؟ پھر انہوں نے رات کو پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے واقعہ سن کر کہا، جب تم اٹھ گئے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے ہی چور کو بھگا دیتے، تم نے اسے اسی وقت کیوں نہ بھگایا؟ یہ اس کی بات سن کر کہنے لگے، حضرت میں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتا ہوں، ممکن ہی نہیں تھا کہ میرے سامان کی چوری ہو جائے، میرے صندوق کو توڑ کر کوئی آدمی میرے سامان کو چرا لے۔ میرا مال میرے اللہ کی حفاظت میں ہے۔ خدائی وعدے پر یقین اور ایمان کی اعلیٰ مثال، ہمیں بھی یقین کامل کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔